الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر قلب القرآن على قلوبهم ما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لكل شيء شقالة وشقالة القلوب ذکر اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے احباب محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یہ محفل پاک الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام آپ کے میلاد پاک کے حوالے سے ہے، اور ہم میلاد پاک کو صرف روٹین کی ایک جیسے محافل محلوں میں ہوتی ہے اس طرح نہیں منا رہے۔ یہ ایک ایسی مجلس ہے، یہ ایک ایسی محفل ہے جہاں کال بھی ہے اور حال بھی ہے۔ کال ہوتا ہے واعظ و نصیحت کرنا، زبان سے بات کرنا، اور حال ہوتا ہے دلوں کا حال بدل دینا۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھی وے زبان ملے نہ کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ من پیر پڑھایا میں سدا سہاگن ہوئی۔ جب کسی ولی کامل درویش صادق ولی کلندر کے نگاہ پڑتی ہے تو پھر اندر کا کلمہ چلتا ہے۔ اللہ فی اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میں چلائی، اندر بوٹی مشک مچایا پھر جہاں بلند پہ آئی۔ لوگ سوچتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ان کو کیا ہو رہا ہے؟ جس کے اندر کلمے والی بوٹی نے مشک مچایا ہو وہ سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ اس کی تو حالت ہی اور ہوتی ہے۔ دیکھو نا یہاں کسی کو دنیاوی طور پر کوئی رینک مل جائے تو اس کے پھولے نہیں سماتا، وہ جناب علاقے میں اپنی مشہوری کرتا پھرتا، کوئی چیئرمین بن جائے تو بورڈ لگ جاتے ہیں، کوئی ایم پی اے بن جائے تو بورڈ لگ جاتے ہیں، کوئی ایم این اے بن جائے تو بورڈ لگ جاتے ہیں۔ تو جس کے دل میں اللہ کا پیار ہوتا ہے، جس کے قلب میں بوٹی لگ جائے، اور بوٹی بھی ایسی بوٹی مرشد ایسا سبق پڑھاوے بن پڑھیاں پیا پڑھی وے ہو، یعنی ایسا سبق پڑھ جائے کہ بن پڑھیا پیا پڑھی وے ہو، اور کنا دے وچ انگلیاں لیا، کنا دے وچ انگلیاں لیا بن سنیا پیا سنی وے ہو، یعنی ایسا سبق سننا بھی نہ پڑے پڑھنا بھی نہ پڑے، تو سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو تیرا دل مولا کی یاد میں لاتی ہر وقت ذکر الہی میں تیرا قلب جاری ہو جائے۔ اس سے بڑی اور دولت کیا ہو سکتی؟ پھر میں رات بھی یا پچھلی رات کی بات کر رہا تھا، رات ہارون آباد محفل تھی وہاں بات کر رہا تھا کہ اس دور میں اللہ نے بڑا خاص کرم کیا ہم لوگوں پر۔ انسان بہت سارے یہاں ہمارے معاشرے میں سلاسل موجود ہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ پیار محبت، ہمارے سنی لوگ جتنی جوگے بیچارے پیار کرتے ہیں، جتنی جوگے کرتے ہیں پیار، لیکن 20-20 سال 30-30 سالوں سے ذکر کرتے ہیں، مرید ہیں، لیکن ذکر کی تاثیر نصیب نہیں ہوتی۔ ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھے پکارتا میں 10 بار اس کا جواب دیتا ہوں۔ بندہ نے کہا اللہ اللہ یا حیون کہا یا قیومن کہا یا کسی بھی نام سے پکارا، رب نے جواب تو دیا نا، ہر پکار پر 10 بار جواب دیا۔ اچھا اللہ کسی کو جواب دے نور نہ اترے، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کسی کو جواب دے اور نور نہ واپسی پہ اترے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے مرشد گرامی فرماتے ہوتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ مرشد کے پاس کیا لینے جانا؟ آپ نے فرمایا اللہ اللہ کرنے سے 2 چیزیں ملتی ہیں، ایک ملتا ہے ثواب، ایک ملتا ہے جواب۔ ایک ثواب ہے ذکر پر، ایک جواب ہے۔ آپ نے اللہ اللہ کی کہیں بیٹھ کر یہ ثواب ملا آپ کو، آپ نے جتنا بار پکارا اس کا ثواب مل گیا،
یا کلمہ طیبہ نفی اثبات کا ورد کیا، اس کے بارے میں میرے حضور کا فرمان ہے، فرمایا انسان کے جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو انسان کے پلے میں کچھ نہیں بچے گا۔ جب وہ لٹ رہا ہوگا اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اپنی طرف سے ایک پرچی ڈالے گا، تو انسان کا نامہ اعمال جو ہے وہ نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس پرچی پر کیا لکھا ہوگا؟ فرمایا اس پرچی پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نفی اثبات یعنی کلمہ طیبہ لکھا ہوگا۔ تو یا رسول اللہ فرشتوں نے وہ نہیں لکھا ہوگا؟ فرمایا نہیں، وہ دل سے پڑا ہوگا۔ وہ انسان کے اور بندے کا معاملہ، رب کا اور بندے کا معاملہ ہوگا، اس میں کوئی دوسرا انوالو نہیں ہوگا۔ یعنی مرشد ایسا سبق پڑھاوے بن پڑھیا پیا پڑھی گئے ہوں، وہ اندر کا کلمہ ہے، اس کو صرف رب سنتا ہے، فرشتے بھی نہیں سنتے، وہ اندر کا کلمہ ہے۔ تو مرشد پاک فرماتے ہیں ذکر کرتے ہو ثواب ملتا ہے، آپ کہیں بھی بیٹھ کر ذکر کرو گے ثواب مل گیا۔ ایک ملا جواب، ایک ملا جواب، اور جواب ہے نور، جواب ہے اللہ کا انوار و تجلیات، واردات، انوارات، کیفیات جس سے میسر آتی ہے بندے کو۔ دیکھو نا اس کو سادہ انداز میں ایک سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے، مثال کے طور پر کسی کو میں پکارتا ہوں، ندیم کہتا ہوں، اب ندیم کہا، ایک ہے لفظ ادا ہوا، ایک ہے اس لفظ کی تاثیر کہ اگر اس کا منہ پرلی طرف کو بھی ہوا نا تو مڑ کے دیکھے گا کس نے پکارا ہے مجھے، یہ ہے اس لفظ کی تاثیر۔ ہم اللہ 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 کرتے ہیں، اس کے بدلے میں جو تاثیر پیدا ہونی چاہیے وہ میسر نہیں ہے ہمیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے اللہ اللہ کی، ثواب لکھا فرشتوں نے۔ اب دوسری جو نعمت ملی تھی وہ تھا جواب اللہ کی طرف سے، اب وہ نور ہے، جواب نور ہے۔ اب وہ جواب جو نور ہے وہ کائنات میں ایک ہی سینہ ہے جو اس نور کو برداشت کر سکتا ہے، وہ میرے آقا کریم کا سینہ مبارک۔ اب ہم نے یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ، کسی حجرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ۔ اچھا یہاں میں رک کر ایک بات عرض کر دوں، دور ہی ختم ہو گیا یار۔ ولیوں کی زندگیاں پڑھو نا، انہوں نے 11 مریدوں کو لگایا ہوتا تھا ذکر فکر پر، لگایا ہوتا تھا دین پر، لگایا ہوتا تھا ان کی باطن کی طہارت کر رہے ہوتے تھے، ان کی کثافتیں اندر کی لذات، اندر کی حرص، لالچ، بخل، اناد، نفوقت، کبر، مال کی محبت، اولاد کی دنیا داری، یہ سارے بت توڑنے کے لیے مختلف طریقے کرتے تھے۔ اب تو وہ چیز ہی نہیں رہی، پیر سال بعد آتا چکر لگا کے چلا جاتا ہے، بس وہ بات ہی نہیں رہی۔ وہ مرید کا باطن بھی ستھرا کرنا۔ دیکھو نا حضرت بابا فرید علیہ رحمہ، آپ کے مرشد گرامی حضرت قطب الدین بختیار کاکی، یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ تھے، حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری کے یہ خلیفہ تھے۔ آپ کی جو خانقاہ تھی نا اس میں 40 قبریں بنائی ہوئی تھی، 40 قبریں بنی ہوئی تھی، اور قبروں میں مردے نہیں تھے، اور زیر زمین حجرے تھے۔ وہ جو کہتا تھا نا مجھے مولا کا قرب چاہیے، فرماتے تھے پہلے دنیا سے تعلق تو توڑ، اس میں داخل ہو جا، حضور وہاں مر نہ جاؤں، خوراک کیا ملے گی؟ فرمایا ایک پیالی پانی کی ملے گی 24 کلو، ایک کشمش کھجور اپنا سوگی کا یعنی انگور سوکھا ہوا ایک دانہ، یہ 24 گھنٹوں کی تیری خوراک ہو۔ تو جسم دی لذات میں پھنسا ہوا ہے، اس سے نکل، تیری روح خوراک کی عادی بنے، تیری روح کا تعلق رب سے جڑے، تیری دنیا داری سے تعلق ٹوٹے گا تو رب سے جڑے گا نا، ٹوٹے گا۔ تو پھر یعنی یہ مشہور بات ہے کہ جب بابا فرید علیہ رحمہ کو خلافت دی گئی، اب تو پیر کہتا ہے صرف میرا پتر خلیفہ ہوگا، اب تو پیر کہتا ہے بس میرا پتر ہے میری پگڑی دا مالک ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے 14 بیٹے ہیں، کسی کا نام آتا ہے؟ 14 بیٹے ہیں معین الدین چشتی اجمیری کے، کبھی نام سنا کسی نے کہ آپ نے 14 پتر میں سے؟ چشتی تو ہزاروں زمانے میں، لیکن بیٹوں کا پتہ بھی نہیں۔ پوچھا گیا حضور آپ کا فیض دیکھنا ہو تو کہاں جائیں؟ فرمایا قطب الدین کے پاس چلے۔ کہا حضور وہ آپ کا بیٹا تو نہیں ہے؟ فرمایا وہ جسمانی بیٹا نہیں ہے، روحانی بیٹا تو ہے۔ میرا فیض دیکھنا ہو، میرا رنگ دیکھنا ہو، وہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس چلے جو بابا فرید کے مرشد۔ اچھا اب جب حضرت بابا فرید کو خلافت ملی نا تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ آپ اپنے مرید خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس آئے،
اور آکر محفل سجی تھی، بیٹھ کے فرمایا آج نا میرے پاس آقا کریم کی طرف سے 40 مورے ہیں، 40 مورا 40 گدیاں ہیں میرے پاس، 40 گدیاں میں لے کر آیا ہوں، تجھے دینی، اپنے مریدوں کو بلا، ایک ایک کر کے لایا جا رہا ہے۔ حضور یہ دیکھیں، جس کو آپ پسند فرما رہے دادا مرشد، اس کو خلافت عطا فرما، اب 39 کو دے دی ہے۔ آپ نے کہا اور کسی کو لے آؤ، کہا حضور اور کوئی نہیں ہے میرے مریدوں میں، اور کوئی نہیں ہے، فرمایا حصہ ایک باقی ہے میرے پاس۔ وہ روحانیت کی کیفیات ہی نہیں رہی، دنیا داری۔ وہ ایک شیخ بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے، کہتے اب محفل کے بعد لوگ نوٹ گنتے، پہلے محفل کے بعد لوگ گنتے تھے توبہ کتنے بندوں نے کی ہے، توبہ کتنے بندوں نے کی ہے، اب وہ بات رہی نہیں، وہ کیفیات، وہ واردات، وہ مولا سے تعلق، وہ باطن کی طہارت، وہ روحوں کی پاکیزگی، وہ مرشد کی جو نگاہ سے میسر آتی تھی، وہ رہی نہیں، وہ دنیا داری آ گئی۔ یعنی یہ رنگ چڑھانا یہ آسان کام نہیں ہے، اپنے ورگا کسی نے بنا لینا یہ بڑا اوکھا کام ہے، اس پہ جان لگتی۔ باہو صاحب دیکھ تو کسی نے پوچھے نا حضور پیر کے میں دا پکڑی، فرمایا مرشد ایسا پھڑیے باہو جڑا دھوبی وانگو چھٹے، مرشد ایسا پھڑیے باہو جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو، نال نگاہ دے صاف کرے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نگاہ سے کیا ہو سکتا ہے، باہو صاحب فرما رہے نال نگاہ دے صاف کرے، وچ سجی صابن مول نہ کرتے ہو، میلیاں کر چٹا دے گا، میلیاں اندر کے گند غلاظ سے ساری دور کر، حسد بغض کینہ عداوت ریاکاری جھوٹ چغلی غیبت نخوت کبر حرص لالچ، یہ سارے گند نکال کے رکھ دے، کیونکہ خانہ خدا ہے، دل رب سچے دا حجرہ، اتھے پا فقیرہ چاہتی نہ کر منتا فاج خضر تیرے اندر آپ حیاتی، لیکن دل صاف کب ہوتا ہے جب کسی آئینے کے سامنے جا کر، تبھی پتہ چلے گا نا میرے پہ داغ کیا ہے۔ جب آئینہ ملے گا تو آئینہ کون ہے؟ مرشد آئینہ۔ تو یہ مرشد آپ ہی گندہ ہویا، گندہ آئینے تو بھی کچھ نظر آیا کبھی؟ آئینہ صاف ہو تو نظر آتا ہے، آئینہ صاف ہو تو نظر آتا ہے۔ تو باہو صاحب نے فرمایا مرشد ایسا سیڑیے باہو جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو، نال نگاہ دے صاف کرے، وچ سجی صابن مول نہ کرتے ہو، میلیاں نوں کر چٹا دے، میل ذرا نہ رکھے ہو، مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا لو دے وچ رچے، مرید کو دیکھ کر مرشد کا چہرہ یاد آ جائے، مرید کو دیکھ کر پتہ چل جائے یہ کس کی نگاہ پڑی ہے، پھر بات ہے نا۔ تو جے اگر 20 سالوں تو بعد بھی مرید بیچارے نے وضو بھی کرنا نہ آیا، باطن کی طہارت تو بعد کی بات ہے، ظاہری طہارت بھی کرنی نہ آئی، تو پھر کی لینا، پھر کی لینا۔ دیکھو نا کہا گیا نا باہو صاحب نے فرمایا کہ پیر پڑیا پر پیڑ نہ جاوے۔ اچھا پیڑ لوگ کہتے ہیں جی جناب اب میرا بچہ بیمار ہے تو وہ پیڑ ہے، میرے ٹھڈ پیڑ ہے، میرے سر پیڑ ہے، وہ یہ تو بس کو پانا بھی پیٹ کا درد ہٹ جائے گا، اور سر دا درد ڈسپرین نال بھی ہٹ جائے گا۔ پیڑ گناہ ہے، پیڑ رب کے در سے دوری ہے، پیڑ در مصطفیٰ سے دوری ہے، مرشد نگاہ ڈال کے در مصطفیٰ پر لے جا، یہ کام ہے پیر کا۔ پیر پڑے پر پیڑ نہ جاوے، تو کی لینا پیڑ نہ پڑ کے، چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا، اور کی لینا چلیاں وڑ کے، جاگ بنا تو جمدہ نہ باغ پملال ہوئے کڑ کڑ کے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جنہیں ایمان لے آئے پھر چنگے کام کیتے، پھر اللہ انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں وچ پیدا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مولوی چشتی اجمیری آپ تشریف لائے، کہا ایک حصہ باقی ہے، لاؤ اسے بھی، مریدوں کو بھیجا ڈھونڈو، پتہ چلا بابا فرید 40 دن ہو گئے اپنے حجرے میں، اتنی طاقت نہیں اٹھ سکے، جسم سوکھ چکا ہے۔ پہلے بھی آپ چنوں کے عبادتوں ریاستوں کی آتی تھی، زہد الانبیاء کا لقب ہے آپ کو، کہ ایسی عبادتیں کرتے تھے جیسے انبیاء کرتے تھے، ایسے زہد کرتے تھے جیسے وہ کرتے تھے، ان کے نقش قدم پہ چلتے تھے۔ تو کہا گیا ان کو لاؤ تو صحیح، کہا جی اتنے کمزور ہیں آ نہیں سکتے، فرمایا چلو ہمیں پھر اس کے پاس لے حضرت دادا مرشد اور مرشد دونوں جاتے ہیں، حجرے میں چلے جاتے ہیں، وہ نیچے سیڑھیاں اتر کر وہ قبریں بنی ہوئی تھی حجرے کے نیچے، چلے گئے۔ اب آپ فنا پہ شیخ تھے،
آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا مرشد کے علاوہ. آپ جلدی جلدی اٹھے، مرشد کے قدموں کو بوسہ دو. کہا فرید دادا مرشد آئے ہیں، بوسہ دو ادھر، میرے کو کیوں چوم رہا؟ اٹھے، اٹھ کر پھر مرشد کے قدموں پہ گئے. کہا فرید الدین یہ کیا کر رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دادا ادھر بوسہ دے. آپ پھر اٹھے، اٹھ کے پھر مرشد کے قدموں پر گئے. آپ نے بہت جلال کیا کہ تو میرے مرشد کے سامنے بے ادبی کر رہا ہے. تو حضرت معین الدین نے فرمایا یار اس کو کچھ نہ کہے، یہ بیچارہ بے قصور ہے، اس کو مرشد کے علاوہ دکھائی کوئی نہیں. فنا ہو چکا. تو سوچنے والی بات ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے تھے ابھی، اولاد 14 بیٹے بیٹھے تھے، یہ قطب الدین کو پیر بنا دیا. پھر قطب الدین کو تو چلو بنا دیا، یہ آگے فرید الدین کو بھی بنانے چل پڑے، علاء الدین کو بھی بنانے چل پڑے. یعنی اور کتنے لوگوں کو حضرت میر خسرو، کتنے لوگوں کو آگے خلافتے دینے چل پڑے. تو اس کا سبب کیا؟ یار وہ لوگ سخی تھے، وہ سینہ کھول کے عطا کرتے تھے، عطا کرتے تھے. آج تو جناب وہ گدی کہتے ہیں جو میری ہے وہ میرے پتران دی ہوئے گی، پھر آنے میرے پوتے دی ہوئے گی. مرید بچارہ دادا دادے دا مرید سی، پیو دا مرید ہو گیا، جا پوت دا مرید ہو گیا، پوتا پوتے دا مرید ہو جائے گا. مرید نسل دار نسل غلام ہے، پیر نسل دار نسل آقا چلے گا. اور یہ روحانیت نہیں ہے. روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہ ہے کہ مرشد اپنے سینے کا نور عطا فرمائے مرید، اور پھر وہ نور چہروں پر چمکتا نظر آنا چاہیے. پھر وہ نور چہروں پر چمکتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ مرشد کی صحبت کے اثرات. تو میں عرض کر رہا تھا، ایک ملتا ہے ثواب ذکر پر جو فرشتے لکھ لیتے ہیں، ایک ملتا ہے جواب جو نور کی صورت میں اترتا ہے. وہ کائنات میں ایک ہی سینہ ہے جو اس نور کو برداشت کرتا ہے، وہ سینہ ہے میرے آقا کریم کا سینہ. اب یہاں ہم نے بیٹھ کر اللہ 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 کی، کسی حجرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی، گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی، ہمیں جو ثواب ملنا تھا وہ فرشتوں نے لکھ دیا. جو جواب تھا نا وہ ہمارا مدینے میں آیا. اب اس جواب کو کہتے ہیں نور، فیض، نگاہ، توجہ. وہ انوار و تجلیات، وہ واردات، وہ کیفیات، وہ آقا کریم کے سینے پہ ہمارے حصے کی آ گئی. اب ہمیں کوئی ایسا سینہ چاہیے جس سینے کا تعلق مدینے سے ہو. اچھا اس کو علامہ اقبال نے بھی، شاعر مشرق نے کہا یہ میں مدینے سے لائی جاتی ہے. یہ یہ جو پلائی جا رہی ہے نا، کہاں یہ جو کیفیات ہے، یہ جو مستی ہے، یہ فرمایا یہ میں مدینے سے لائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیانوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اچھا اب سوچنے والی بات ہے، توحید کی میں مدینے سے کیسے آ سکتی ہے؟ بھئی توحید کی میں مکے سے آنی چاہیے نا. لیکن بتایا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اس کا جو جواب نور کی صورت میں آتا ہے وہ مدینے میں آتا ہے. اب تجھے کوئی ایسا سینہ چاہیے جو سینہ مدینے والے سینے سے کنیکٹ ہو، جس کا لنک ہو، تعلق ہو، تاکہ تجھے وہ نور مل سکے. پھر وہ ایسا درویش، ایسا ولی کامل جب نگاہ ڈالتا ہے پھر انسان کے باطن کے روگ مکتے ہیں، اندر کے بت ٹوٹتے ہیں، پھر انسان کا قلب اللہ کے نور کا مرکز بن جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر وہ کیفیات واردات. لوگ کہتے ہیں جی پیران دے کول جا کے یہ کیوں ہوندا؟ بھئی وہ نور جو دے رہے ہیں، وہ جواب جو دے رہے ہیں. وہ جو نور ادھر سے آیا تھا، وہ نگاہ جو میں مدینے سے آئی تھی، وہ نظروں سے پلا رہے ہیں. اور میں پینے کے بعد میں یار دنیا کی میں کوئی پی لے تو وہ مست ہو جاتا، تو جو مدینے کی میں پی لے وہ کیسے ہوش میں رہ سکتا؟ وہ کیسے ہوش میں رہ سکتا؟ تو اس لیے کوشش کرو ایسے اللہ والوں کے ساتھ تعلق بناؤ جو تمہارے باطن کو سنبھالے، جو تمہارے قلب کی اصلاح کرے، جو تمہارے روح کی طہارت کرے، جو تمہارے روحوں کا تعلق رب سے جوڑے. میرا ایک بیٹا ہے، ایک چھوٹا سا ہے. اس علاقے میں نے اس نوجوان کو خلافت دی. اس کے کو مرید ایک تو بیٹھے ہیں، یہ تیار ہے تقریباً ان قریب اس کو خلافت دے دوں گا. اب میں کہوں یار یہ اتنے میرے مرید ہیں اس علاقے میں، میرا پتر آیا کرے گا تو وہ یار بات تو ہے ہی نہیں. یہ بات تو ہے مصطفیٰ کا باغ سنوارنا.
بھاگ سنبھال دنیا کی دولت میں ابھی اندر بتا رہا تھا یہ حاجی عاشق صاحب کے گھر بیٹھے حاجی ہیں کہ نہیں اور ہو جو گے انشاءاللہ عاشق کے گھر سبحان اللہ تو ان کو میں مثال دے رہا تھا گھر والے بچیاں وغیرہ گھر والے سارے بیٹھے تھے میں نے کہا جی میں جب ڈاکٹری پاس کیا تو میں نے کہا میرے مرشد نے حکم دیا کہ اب چھوڑ دے سب کچھ روحانی ڈیوٹی تیری آ گئی فلاں جگہ چلا میں فیصلہ آباد کا رہنے والا تھا مجھے بھاول پر گئی تھی میرے جہاں ایک بندہ بھی اللہ گواہ ایک بندہ بھی جاننے والا نہیں اب تو زمانہ جانتا ہے سبحان اللہ ایک بندہ بھی نہیں جاننے والا کیونکہ میں فیصلہ آباد کہاں بھاول کو کہاں تعلیم و تربیت ساری بات میں نے اپنے والد کو کہا کہ ڈاکٹری اوکھا کام کرنا اوکھا کام کر لئی ہو گئی پریکٹس کرنے لگ گئے مریض بھی چنگے آندے ہوں کام چل پوے بندے تو پھر چھڑنا بہت ہی اوکھا کام ہے تو جنہاں نے لکھاں لایا ہوئے کسی پتر تے تے انہاں دے واسطے ہور اوکھا وہ کہندے کمائی دا ویڑا آیا تو پتر کدھر لگن لگا تو میں نے والد صاحب کو جب کہا نا تو نے کہا پتر داتا صاحب کو جب مرشد نے کہا تھا نا کہ علی لاہور چلے جاؤ علی حجویری لاہور چلے جاؤ تو داتا صاحب نے کہا تھا وہاں میرا ایک پیر بھائی میرا حسین زنجانی ہے ان کی ڈیوٹی ہے حضور میں وہاں کیا کروں گا فرمایا جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا اب آپ چلے گئے دروازے بند تھے لاہور آپ ایک دروازے پر آ کر بیٹھ گئے جب صبح ہوئی پاؤ پھٹی سورج نکلنے کے قریب آیا تو تب دروازہ کھلا جب دروازہ کھلا تو سامنے ایک جنازہ تھا سامنے ایک جنازہ تھا جنازے والوں نے کہا کہ جناب آپ کا نام علی ہے آپ کا نام علی ہے کہا جی علی نام ہے آپ حجویر سے آئے کہا میں حجویر سے آیا ہوں کہا یہ جو دنیا سے جانے والے جن کا جنازہ نا یہ ہے میرا حسین زنجانی اور یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرا جنازہ فلاں دروازے پہ لے جانا وہاں ایک درویش آ کر بیٹھا ہوگا جس کا نام علی ہوگا اور وہ حجویر سے آیا ہوگا وہ میرا جنازہ پڑھا اس وقت سمجھ آئی مرشد کی بات اتقو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ ڈرو مومن کی فراست سے وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے بیٹھے تہن زمین تے پر دید لا مقام تو میرے والد صاحب کہنے لگے یار داتا صاحب کے مرشد کا نام بھی نہیں جانتے تے داتا داتا ہوندی پئی ہے جڑا پیر دی گل مندا ہے او دا نام روشن ہو جائے تو میں نے بات مان آج کسی شاید کی کمی نہ دنیا دی کسی شاید کی کمی نہ سکون دی کمی نہ عزت دی کمی نہ شہرت دی کمی وقت ہی نہیں اتنا یعنی لوگ الحمدللہ چاہتے کہ ٹائم نہیں دے پاتا سفر دن رات تو یہ غلامی کا سلاح ہے میں نے بہت ساری ڈگریاں دنیاوی حاصل کی لیکن اس کے بعد اے جڑے غلامی چ مزہ آیا نا یقین ماننے کسے شاید سے کیا دو عالم سے کر سے ہے بیگانہ ہے عجب چیز لذت آشنائی حاصل اور آشنائی ملے گی کیسے کسی آشنا کے پاس اے صورت راہ دسے بے صورت اگر تو بے صورت کو ملنا چاہتا کسی صورت والے سے پیار کر اور پھر صورت والے سے پیار بھی کرنے کی طرح کر ڈرامے بازی نہ کر وقت گزاری نہ کر پھر جویں یاد کویں انہی کر جنہ دکھا دی دل پر راضی سکھنا دیوارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پہ تو جتنی بڑی قربانی دے گا نا اتنا بڑا انعام پائے گا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے نا اتنی سخت ٹریننگ ہوتی ہے بندے کی اگر کوئی سیکنڈ لیفٹین ہے تو اس کو 30-35 ہفتوں میں نہیں چھوڑتے کم از کم 2 سال رگڑتے پھر پھول ملتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا جو اکیڈمی میں لیفٹین کو ٹھڈے مارتے ہیں وہ حوالدار ہوتے جس دن اس کو پھول لگتا پھر ساری زندگی اس کو وہ سلوٹ مارتے ہیں اسی طرح جب تم نبی کی سچی نوکری کرتے ہو نا کسی اللہ والے کامل سے جڑ جاتے ہو محلے دار بھی باتیں کرتے ہیں گھر والے بھی کرتے ہیں سب کچھ ہوگا پھر جب تجھے پھول مل جائے گا نا پھر یہی جو باتیں کرتے ہیں نا یہ تمہارے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں یہ جو ٹھڈے مارنے والے ہیں نا تانے مارنے والے ہیں باتیں یہ ہوئی سب کو ہے بلے شاہ نے فرمایا نا بلے ہوتے ہیں کافر کافر آکھڑ لوگ تو آہو آہو کہو ایسے جو نہیں کہا نا باؤ صاحب نے فرمایا جے کوئی دیوے تانے گاڑا اس نو جی جی کہیے
जे कोई देवे ताने गाला उसनू जी जी कहिए। जे कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग रूड़ी सही रूड़ी दे उत्ते तुसी कूड़ा सुट के ओने कदी क्या भी बस कर यार अगे बड़ा पिया कदी नहीं क्या जिन्ना मर्जी सुट्टी आओ कदी आ जा कोई गल नहीं मैं तो है ये सवाल मैं जे कोई देवे ताने गाला उसनू जी जी कहिए। जे कोई सुट्टे गुद्दड़ कूड़ा वांग अरूड़ी सही हो गिला उलामा बंडी खारी यार दे पारों सही है। सुभान अल्लाह लाजू ले और याद रखो हक करीम नाल ना किसे हाल च भी प्यार कीता होवे जाया नहीं। हां हां सुभान जाया नहीं जाता। हिंदुस्तान में मुझे एक वाकया ताजर का याद आया। प्यार करो किसी भी रंग च करो सही किते ना किते नाम लिखवा लो अपना। हिंदुस्तान के एक ताजर था उसका नाम था रतन रतन हिंदी एक ही ये सहाबी हुए हुजूर के दौर हिंदुस्तान में एक ही सहाबी हुआ उसका नाम था रतन रज़ियल्लाहु ताला। ये ताजर था तजारत किया करता था तजारत की गरज से मक्का गया। वहां पे एक कुछ बच्चे खाई क्रॉस कर रहे थे। एक बच्चा उम्र कम होने की वजह से खाई जो है ना खाड़ा क्रॉस कर नहीं पा रतन ने उसको उठाकर ना अगले किनारे पे रखा। उस बच्चे ने कहा जज़ाकल्लाहु खैरा अल्लाह तुझे बेहतर जज़ा दे। कहता मैं कई दिन मेरे कानों में रस घोलती रही वो बात की यार था तो छोटा था बच्चा अरबी लहजा बड़ा। कहते वक्त गुजरता गया मैं बूढ़ा हो गया तजारत छोड़ दी। एक दिन हिंदुस्तान में अपने घर की छत पे लेटा हुआ था चांद बड़ा रोशन था। अचानक क्या हुआ चांद के दो टुकड़े हो गए। चांद तो चांद मैंने सोचा शायद मैं ख्वाब में कहता मैं आंखें मली जिस्म को टटोला देखा मैं यार जाग रहा हूँ इधर उधर देखा जाग रहा हूँ यार चांद किधर गया अचानक टूट के टुकड़ा इधर चला गया किधर। यहाँ रुक कर एक बात कर रहे लोग कहते हैं ये उंगली से क्या निकलता है ये हुजूर की बारगाह का फैज किसी को मिल जाता है। अगर उंगली उठे तो चंद दो टुकड़े हो जाते जे दरवेश की उंगली उठे तो दिल दे अंदर जेड़े जंग लगे वो नहीं उतर सकते वो लाइट क्या निकली उंगली से नजर तो नहीं आई तो चंद नो पूछ के देखो जिस पर पड़ी। तो अब वो कहता है दरवेश रतन हिंदी कहता है कि मैं सुबह उठा अच्छा कुछ देर बाद देखा तो चांद दोबारा जुड़ गया। मैं बड़ा हैरान सुबह उठा मोहल्ले में अपने दोस्तों से पूछा यार रात हमने ये वाकया देखा। किसी ने कहा हमने भी यार देखा अचानक अंधेरा हो गया फिर अचानक दोबारा रोशनी हो गई। किसी ने कहा हमने तो नहीं देखा यार हम तो सो गए। अब वक्त गुजरता गया कुछ महीनों बाद ना अरब से ताजर आए तिजारत की गरज से। उन्होंने आकर बताया यार तुम्हें एक नई बात ना बताऊं अरब में एक चांद चढ़ा है। अरब में एक चांद चढ़ा है जिसने आसमानी चांद को अपने कदमों में बुलाया। एक इमामुल अंबिया आ गए सैयदुल अंबिया आ गए उन्होंने दावा नबूवत और काफिरों ने दलील मांगी है आपने दलील के तौर पर चांद के दो टुकड़े कर दिए और उन्होंने कहा तोड़ना कमाल नहीं है जोड़ना कमाल है। आपने इशारा किया तो फिर जोड़ दिया। जब ये बात सुनी ना तो वो रतन हिंदी बूढ़ा हो गया इश्क जवान हो गया। आज देखना कई बूढ़े बैठे हैं बीच में इनका इश्क जवान है इनका वरना इस उम्र से मंजिया तो नहीं उठते बाबू ये इश्क ही है ना इन्होंने आके बैठे बैठे इश्क जवान हो जाता ना जब बंदे का फिर कुछ भी नहीं नजर आता कुछ भी नहीं नजर। वो एक सहाबी थे ना तो उसकी एक टांग मतलब नहीं थी या आधी थी तो हुजूर से अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे यहाँ जिहाद की इजाजत दे। बूढ़ा आका ने फरमाया कि यार तू तो माजूर है तेरे पे जिहाद तो नहीं। अर्ज की या रसूल अल्लाह माजूर जन्नत में नहीं जाते माजूर जन्नत में नहीं जाते। आका ने फरमाया जाते हैं क्यों नहीं कहा हुजूर पर शहीद होकर जाने देना मुझे भी। तो बंदा बूढ़ा भी हो जाए इश्क जवान हो जाए तो ये फिर लिए फिरता है। तो जिसका इश्क जवान भी हो अगर इश्क ना हो तो उन्हें नींद ही आई जाती अल्लाह के जिक्र की गल सुन उन्हें सुस्ती और गफलत ही पाई जाती। तो अच्छा खैर अब बूढ़ा था इश्क जवान हो हुजूर से गायबाना इश्क रखते सफर बंद अरब में चला गया। मक्का पाक गया लोगों से पूछा यार यहाँ जो मोहम्मद अरबी है जो सुल्तानुल अंबिया है वो कहाँ मिले। उन्होंने कहा वो मक्का हरम है दरमियान में खाना काबा सेहन में बैठे। अच्छा बात बड़ी सुनने वाली है
جب رتن ہندی حرم کے سین میں داخل ہوا نا تو آقا لوگوں میں بیٹھے نصیحت کر رہے تھے. حضور اٹھ کے نا رتن ہندی کی طرف آ گئے اور دیکھ کر فرمانے لگے کہ آلتا رتن ہندی، کیا تو رتن ہندی ہے؟ عرض کی آقا ہوں تو میں رتن ہندی، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ فرمایا جس رب نے مجھے نبی بنایا نا، جب تو وہاں سے چلا تھا اس نے بتا دیا تھا تیرا غلام آ رہا. اب وہ کہنے لگا، ابھی دل میں سوچ رہا تھا کہ یار جو میری خبر رکھتا ہے ہندوستان میں وہ آسمانی خبریں بھی تو سچی دیتا ہوگا. کہنے لگا، ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ یار میں ابھی کلمہ پڑھ لوں مسلمان ہوں. حضور نے نا وہ واقعہ اسے بتایا، یار نا کئی سال پہلے تو یہاں تجارت کے لیے آیا تھا، تو نے فلاں جگہ پہ کچھ بچے کھڑے تھے اور کھائی کراس کر رہے تھے، ان میں ایک بچہ چھوٹا تو نے اٹھا کر اس کو کھائی سے پار لگایا تھا، تجھے یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں مجھے یاد ہے میں نے وہ بچے کو کھائی سے پار لگایا تھا. اور میں ہاتھ بڑھایا کہا کلمہ پڑھ، اب میں تیرا احسان چکانے لگا ہوں. وہ بچہ نبوت کے خط و خال لے کر تیرے سامنے کھڑا ہے اور میں کسی کا، آقا نے فرمایا میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، میں کسی کا تشریف فرمایا جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھتے ہیں، میں کسی کا احسان نہیں رکھتا. تو نے بچپن میں مجھے کھائی سے پار لگایا تھا، آج میں تجھے کلمہ پڑھا کر جہنم کی کھائی سے پار لگانے والا ہوں. اس لیے میرے آقا سے کیا گیا پیار کسی حال میں بھی رائے گا نہیں. اللہ رب العزت اس پیار کو کسی حال میں بھی آپ نے کیا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ میرے آقا کریم ہے اور کریم کبھی احسان نہیں بھولتے. سیدنا ابوبکر دیکھو نا، غلام ہے، غلام آقا پر کیا احسان کر سکتا ہے؟ غلام آقا کا کام کرے تو آقا پر کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. لیکن حضور فرما رہے ہیں ابوبکر میں نے سب کا احسان چکا دیا، تیرا احسان نہیں چکا سکتا، وہ قیامت والے دن رب سے لے کر دوں گا. اب غلام کا کیا احسان ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں کریم ہوں، تمہارا ہر عمل مجھے یاد ہے جو تم نے میری محبت میں کیا، میرے پیار میں کیا. تو اس لیے احباب ذوالفقار درد والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. حضور علیہ السلام آپ فرماتے کہ انسان کا جو قلب ہے نا، قلب دل جو ہے یہ رحمان کی دعا ہے. اچھا اس کی تشریح جو علماء نے کی ہے، فرمایا انسان کی دل کی کیفیت بدلتی ہے. میں پچھلے دنوں بھی کہیں گفتگو کر رہا تھا کہ دل کی کیفیت بدلتی کیسے ہے. انسان کا دل روح اور جسم کے درمیان، جسم چاہتا ہے میں قبضہ کر، روح چاہتی ہے میں قبضہ کر. جب جسم کا قبضہ ہوتا تو جسمانی خواہشات بیدار ہوتی، نفسانی خواہشات بیدار ہوتی، پھر لالچ، جھوٹ، چغلی، غیبت، دنیا دی محبت، گناہ، ناپاکی، پلیدگی ادھر جاتے ہیں. اور دوسرا ہے روح کا قبضہ. جب روح کا قبضہ ہوتا ہے تو پھر نماز، شریعت، ذکر، فکر، تلاوت، درود پاک، پاکیزگی، طہارت، تقوی، پرہیزگاری، یہ نصیحت. اب جسم کا لشکر ہے ایک روح کا لشکر. جسم کا لشکر ہے تمہاری گندی صحبتیں، جن میں بیٹھ کر دیکھو نا، قدرتی طور پر آپ جس طرح کی صحبت میں بیٹھیں گے وہ خیالات آپ کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جائیں. کچھ دنوں بعد ہو جائیں پہلوانہ دے گول بیٹھنا شروع کر دے، دل میں طبیعت میں پہلوانی اور ورزش کرنے کے اور جناب وہ چیزیں پیدا ہونے شروع ہو جائیں. شرابیاں دے گول بیٹھنا شروع کر دے، کوئی سمیل ہوتی ہے، باڈی ریز ہوتی ہے جو ایکسچینج ہوتی ہے، جسم سے شعائیں نکلتی ہیں دوسرے جسم سے ٹکرا کر اس پہ داخل ہوتی ہے. اچھا اب جس طرح کے لوگوں کے پاس آپ بیٹھنا شروع کریں گے ویسی آپ کی طبیعت ادھر کو مائل ہونا چاہیے. درد مندہ دی صحبت ایمیں جمیں دکان اتارا، سودا بھامے لئیے نہ لئیے کلے اون ہزارا. حضرت میاں محمد بخش صاحب کھڑی عارف کھڑی کشمیر، آپ فرماتے جو درد مند لوگ ہیں یہ اللہ والے ہیں. فرمایا ان کی صحبت ایسے جیسے عطار کی دکان. فرمایا عطار کی دکان میں چلے جو جتنی دیر بیٹھو گے خوشبو آئے گی. عطار کی دکان جو ہے آپ کچھ بھی نہ خریدو، 2 گھنٹے بیٹھے رہو، 10 گھنٹے، جب تک بیٹھے رہو گے خوشبو آئے گی. کوئی دکان جو عطار کی.
اور اگر تھوڑی سی ہمت کر لو نا کہ جناب چیک کروا دو ایتھے لگا کے سن کے ایتھے لا لو، پھر جناب 2 اور بھی چیک کروا دو، وہ چیک کروا لو 2 4